ہمارے ننیال اور دودھیال دونوں ہی طرف کے بزرگوں کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا۔ پتہ نہیں ان کا کیا رواج یا روایت تھی، یا انچاہی بیٹی کو ہی بیٹا سمجھ لینے کا شوق، کہ ہمارے خاندان کی کئی خواتین کے نام بالکل مردوں والے تھے، جیسے شوکت مقبول، عابد قاسم، نظام نعیم، فہیم پاشا، قیصر خواجہ، حشمت اور اشرف وغیرہ۔ آپ یقین کریں یہ سب خواتین ہی کے نام تھے اور وہ انہی سے پکاری جاتی تھیں۔ ان کی تعلیم، اسنار اور دستاویزات پر بھی یہی نام درج ہیں۔ ایسا نہیں کہ عابدہ کو عابد یا نعیمہ کو نعیم پکارا جاتا ہو۔ خود ہماری نانی اماں کا نام احمد بھی تھا۔ امی کا اصل اور زنانہ نام صرف اسکول کی حد تک تھا، باقی وہ پورے خاندان، محلے اور اپنی سہیلیوں میں بی جان کے نام سے بلائی جاتی تھیں، مگر نانا ابا نے ان کا نام چنو پاشا رکھ چھوڑا تھا اور ساری زندگی امی کو اسی نام سے بلایا۔ پھر عجیب اتفاق کی بات ہے کہ امی کا بہت اچانک بالکل غیروں اجنبیوں میں رشتہ طے ہوا، تو ابا جان کا نام بھی پاشا تھا۔ پھر اسی والی نسل سے لڑکیوں کے مردانہ قسم کے ناموں کا سلسلہ متروک ہوا اور خوب چن چن کر بہت خوبصورت اور دلکش شاعرانہ قسم کے نام رکھے جانے لگے۔ اکثر ہی فلمی ہیروئنوں کے نام سے متاثر ہو کر رکھے گئے۔ نام انسان کا اثاثہ اور شناخت ہوتا ہے، وہ خوبصورت اور منفرد ہو تو اس پر فخر بھی ہوتا ہے۔ ہمارے نام کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ امی بیچاری سماجی رویوں سے خائف اور مخصوصی صنفی رجحانات سے متاثر ایک روایتی سی سوچ کی اسیر تھیں کہ پہلی اولاد بیٹا ہونا چاہیے۔ ان کو لگتا تھا کہ بیٹے کی ماں بن کر ان کا مقام و مرتبہ بہت خوبصورت اور متبختر ہو جائے گا، مگر ساتھ ہی شاید انہوں نے ٹھان لی تھی کہ کچھ نیا کرتے ہوئے وہ لڑکے کا نام لڑکیوں والا رکھیں گی، یعنی تبسم، جو کہ قواعد کی روح سے تو مذکر ہے اور استعمال بھی مذکر کے طور پر ہوتا ہے، مگر بطور نام اسے صنف مؤنث کے لیے ہی مخصوص کر دیا گیا ہے۔ بہت کم کسی مرد کا پہلا اور پکارا جانے والا حقیقی نام تبسم ہوگا۔ اکثر ہی لوگ اپنے نام کے ساتھ شوقیہ طور پر بھی لگا لیتے ہیں، جس کا کوئی دفتری اندراج نہیں ہوتا۔ وہاں گھر والوں کا رکھا ہوا اصل نام ہی درج ہوتا ہے۔ ویسے بھی نامولود کا نام گھر والے ہی رکھتے ہیں۔ محمد ددیال کی طرف کے بزرگ وغیرہ۔ دیسی سماج میں ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ بچے کے والدین اس کا نام اپنی مرضی اور پسند سے رکھ لیں، اس کا حق انہیں نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کیسے ہمارے امی ابو کی چل گئی کہ بیٹی ہونے کی صورت میں ابو کو رانی نام پسند تھا۔ امی نے انہیں سمجھایا کہ یہ نام عافیت کے طور پر بلانے کا ہوتا ہے، دستاویزات پر درج کرانے کا نہیں۔ باہمی مشاورت سے اس کی ایک مناسب متبادل پر اتفاق ہو گیا، یعنی رانا۔ پھر دونوں نے اپنی اپنی ضد پوری کی اور دونوں ہی کی پسند کے ناموں کو یکجا کر دیا گیا اور جھٹ پٹ اندراج بھی کرا دیا گیا۔ سارا خاندان منہ دیکھتا رہ گیا۔ ویسے بھی ہم رواج کے مطابق اپنی نانی ہی کی طرف ایک مشہور حیدرآبادی ہسپتال میں پھدارے تھے۔ میکے والے تو بیٹی کی خوشی میں راضی تھے، مگر سسرال والوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ شہر کراچی کی لڑکیاں ایسے ہی پٹاخہ ہوتی ہیں، میاں کو اپنے اشاروں پر نچاتی ہیں۔ حالانکہ یہ کام امی مرتے دم تک نہیں کر سکتی تھیں۔ ابو پردیس نہیں گئے اور نہ ہی وہ گھر کے بڑے بیٹے تھے، مگر انہوں نے روایتی مشرقی پردیسیوں کی طرح اپنے خاندان کی کفالت میں بڑا کردار ادا کیا، اور یہ کام خود اپنی بیوی بچوں کو نظر انداز کر کے اور ان کے حق تلفی کر کے کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو اپنے بڑے بھائی سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے۔ اصولاً ان کی شادی کے 2 سال بعد ابو کی شادی ہو جانی چاہیے تھی، مگر وہ 8 سال بعد ہوئی، اور جو بھائی ابو سے عمر میں 8 سال چھوٹا تھا اس کی شادی ابو سے صرف 2 سال بعد ہو گئی، اور ابو ہی کی محنت کی کمائی سے ہوئی۔ امی جوائنٹ سسٹم کا حصہ نہ ہونے کے باوجود اس کے جہنم کا ایندھن بنی۔ پھر اسی پرخطر دور اور سندھ کی ایک توڑ افتادہ و پسماندہ گاؤں میں جانے کیسے ہمارے پال و پڑا اور پرزے نکلے اور قلمی نگار شاد کا سلسلہ شروع ہوا۔
بچوں کا مشرق اور ہمدرد نونہال سے تو ہم نے امی ابو اور پردادا کے مشترکہ نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیا۔ قلم و قطراز کا سفر ایک موڑ پر آ کر رک گیا۔ پھر برسوں بعد سوشل میڈیا اور ہماری ویب کے توسط سے دوبارہ بحال ہوا تو کسی وقت اتفاقاً ہی ہم پر انکشاف ہوا کہ یہ نام انٹرنیٹ سرگرمی کی حد تک صرف ہمارا ہے، پوری دنیا میں ہمارے علاوہ اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ گاہے گاہے گوگل کو گنگالتے ہیں کہ شاید کوئی ہم نام نکل آئے، مگر خود اپنے سوا کہیں کوئی نہیں ملتا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز اور سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل RAH وائس کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچ۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔